حضرت مخدوم ماہمی کا یہ وصف بہت خاص ہے. وہ اپنی ماں کے بڑے وفادار تھے. بچپنا ہے، بچپنے میں ماں سے کہتے ماں مجھے عالم بننا ہے. حضرت مخدوم ماہمی کہتے مجھے عالم بننا ہے. کچھ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مضبوط دل دیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو یوں کہتی ہے کہ بیٹے جا، اب تیری میری ملاقات قیامت میں ہوگی. جیسے غوث پاک کی والدہ، میرے غوث نے کہا ماں مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو کہا جا بیٹا تیری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی. اس لیے کہ وہ ماں نہیں ہے صرف، لوگ خیر کی تلاش میں. میرے غوث کی ماں ام الخیر ہے، ان کا لقب ہے ام الخیر. وہ خیر جہاں خیر کی اصلیت بیان کی جاتی ہے وہ میرے غوث کی والدہ پہ صادق آتی ہے. ام الخیر ہے، اور صرف ام الخیر ہی نہیں، ام الخیر فاطمہ ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹے جب قیامت میں ملاقات ہوگی. لیکن مخدوم ماہمی کی والدہ کہتی بیٹے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک لمحہ تجھ سے دوری اختیار کروں، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تجھے نہیں جانا. سمرقند، بخارا، شیراز، ان علاقوں میں جائے گا تو میں تیرے بغیر یہاں رہوں گی کیسے ہند میں. اور اس زمانے میں حصول علم اتنا آسان نہیں تھا جیسے ہمارے آج گلی گلی مکتب اور مدارس ہیں. اس طریقے سے اتنی آسانیاں نہیں تھی. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دور دور کا سفر طے کرنا ہوتا تھا، اور وہ بھی سفر ایسا نہیں کہ پلین سے چلے جائیں، ٹرین سے چلے جائیں. پیدل ہو رہا ہے، گھوڑوں پہ ہو رہا ہے، کھچروں پہ ہو رہا ہے. پھر ریگستان، جنگل کی آندھیاں، طوفان. انسان اگر سفر کے لیے نکلے تو واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. ماں کا کلیجہ لرز گیا. میرا بیٹا باہر جائے گا. کہا نہیں بیٹے نہیں جانا. اور کہہ دیا کہ اگر تجھے علم حاصل کرنا ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے یوں ہی علم عطا کر دے. حضرت مخدوم ماہمی نے طے کر لیا جب ماں نے کہہ دیا تو نہیں جانا. ہزار شوق ماں کے قدموں پہ قربان. نہیں جانا تو پھر نہیں جانا. ارادہ کیا نہیں جانے کا. دوسری صبح کو چونکہ غم تو تھا کہ اب جانا نہیں ہے کہیں، یہی زندگی گزرے گی سمندر کے کنارے. تو آپ فجر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے پر گئے تو ایک خوبصورت نورانی پیشانی والے کو ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا. ان کے قریب گئے، اس لیے کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی کشش ہوتی ہے، آدمی نہ چاہ کر بھی وہاں کھینچا کھینچا چلا جاتا ہے. تو مخدوم ماہمی نے بھی کچھ ایسا ہی چہرہ اس صبح کو سمندر کے کنارے دیکھا تھا. بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس دن ممبئی کی سرزمین پر ایک نہیں دو سورج طلوع ہو رہے ہوں. ایک تو سمندر کے اس کنارے سے اور ایک تو سمندر کے اس کنارے سے. وہ سورج تو تپش اور حرارتوں سے لوگوں کو گرمانے کے لیے آیا تھا، اور یہ سورج علم کے موتی بکھیرنے کے لیے آیا تھا. جب حضرت مخدوم ماہمی نے معلوم کرنا چاہا جس کا چہرہ سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا ہے ذرا معلوم تو کرے کہ وہ ہے کون. جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آنے والے بزرگ نے بتایا دنیا مجھے ابو العباس کی کنیت کے نام سے جانتی ہے، اور عام طور پر مجھے خضر کہتے ہیں. خضر یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ حضرت خضر کا معجزہ ہے کہ آپ زمین کے جس خطے پہ قدم رکھ دیتے ہیں آپ کے تلووں کے نیچے اللہ سبزہ پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں، اور ان کا نام ابو العباس ہے. کہا آپ کیوں آئے؟ کہا تیری ماں کی وفاداری پر خدا کو اتنا پیار آ گیا کہ جب ماں نے کہا کہ نہیں جانا علم سیکھنے کے لیے اور تو نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا، ماں کا کہنا توڑ کر جاتا تو تجھے علم کے لیے جانا پڑتا. تو نے ماں کی فرمانبرداری کی، اللہ کو اتنا پسند آیا تیرا یہ فعل کہ اللہ نے تیرے پاس مجھے بھیج دیا کہ اب میں تجھے روزانہ علم سکھاؤں گا. علم سکھانے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. دیکھ رہے ماں باپ کی فرما برداری کس منزل پر پہنچاتی ہے. اگر خضر کہنا توڑ کر جاتے تو ممکن ہے کوئی علامہ مل جاتے، مولانا مل جاتے، حافظ حدیث مل جاتے، شیخ الحدیث مل جاتے. لیکن ماں کی فرما برداری پر خسارہ نقصان قبول کیا تو اللہ نے خضر کو بھیجا.
اور جناب خضر جو ہے وہ آپ کے استاد ہوئے، لیکن پڑھانے سے پہلے کا علی سنو، اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ تم یہ راز کسی کو بتاؤ گے نہیں، جس دن راز افشا کر دیا، کسی کو بتا دیا، پھر تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، روز کا معمول ہے، حضرت خضر آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ماں نے محسوس کیا کہ یہ جب جاتے ہیں تو آتے بہت دیر سے ہیں، تو ماں نے پوچھا بیٹے علی یہ بتاؤ تم جاتے ہو تو بہت تاخیر سے واپس آتے ہو، اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہاں رہتے ہو اتنی دیر تک؟ اب سوچتے ہیں کہ ماں سے چھپا لیں، کیونکہ اب ماں کو بتاتے ہیں تو خضر کل سے آتے نہیں، اور ماں کو اگر نہیں بتاتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ ماں نے پوچھا نہیں بتائے۔ اس بات سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کماتے ہیں تو ماؤں سے چھپاتے ہیں، ماں باپ کو تڑپاتے ہیں، پتہ نہیں مانگ لیا تو کیا ہوگا، نادان سب قربان کر دے ان پر، اس لیے کہ جب تو بچہ تھا انہوں نے اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کیا ہے۔ حضرت مخدوم علی علیہ رحمت و رضوان سوچ میں پڑ گئے، کل خضر کی ملاقات نہیں ہوگی اگر ماں کو بتا دیا، اور ماں کو نہ بتایا تو ماں کا دل دکھے گا، ادھر ماں کا دل دکھے گا تو کائنات اجڑ جائے گی، میری خوشیاں میرے پاس نہ رہ سکے گی۔ ماں کی بے ادبی کبھی کسی کو پنپنے نہیں دیتی، ماں باپ کی بے وفائی کسی کو عروج پر جانے نہیں دیتی۔ حیران ہے، لیکن بہرحال ننھی سی عمر میں فیصلہ کیا بڑے فائدے کا، خضر کل سے نہیں آتے ہیں تو نہ آئیں، نئی علم سکھاتے ہیں تو نہ سکھائیں، ماں کو تو بتا دوں گا، ماں سے چھپاؤں گا نہیں۔ بتا دیا۔ ماں روزانہ صبح جاتا تھا تو آنے میں تاخیر اس لیے ہوتی تھی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرتا تھا، لیکن آنکھ میں آنسو ڈبڈبانے لگے، موٹے موٹے آنسو رخسار پر جو ہے وہ نچھاور ہونے لگے۔ ماں تمہارے پوچھنے پر بتا تو دیا، لیکن اب کل سے خضر نہیں آئیں گے، میرے علم کا سلسلہ رک گیا، میرے تعلیم کا سلسلہ رک گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھے، تسلی دی۔ دوسری صبح کو گئے تو اب اس پتھر پر جہاں جناب خضر کو بیٹھا پاتے تھے وہاں خضر نہیں ملے، لوٹے روتے ہوئے، ماں خضر نہیں ملے، میری تعلیم تو ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد رو رہے ہیں، ماں تسلیاں دیتی ہے۔ پھر یہ ہوا، رات ماں نے دعا کی، مولا میرے بیٹے کو خضر سے پھر ملا دے۔ حضرت مخدوم علی پھر صبح کو گئے تو اس پتھر پر حضرت خضر کو موجود پایا۔ حضرت خضر کہتے ہیں علی سنو، علی یاد رکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم یہ بات بتا دو گے میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، اور یہی فیصلہ ہے کہ میں پڑھاؤں گا نہیں، میں صرف آج تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن علی میں تمہیں بتا دوں، اگر تم ماں سے وہ بات چھپا لیتے تو میں تمہیں آ کر پڑھاتا رہتا اور تم برسوں میرے پاس پڑھتے رہتے، تب تمہیں علم ملتا۔ تم نے اپنی ماں کو بتا دیا اور تم نے جو ہے علم کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کو یہ ادا بھی تمہاری پسند آئی، اگر تم ماں کو نہ بتاتے تو برسوں محنت کر کے تم علم حاصل کرتے۔ تم نے ماں کو بتا دیا، اب میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس ادا پر خدا کو اتنا پیار آ گیا، اب تمہیں خضر نہیں پڑھائے گا۔ رات اللہ نے تیرا سینہ کھول کر کے جس علم کی ضرورت تھی وہ تیرے سینے میں انڈیل دیا ہے، اب تجھے مجھ سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے سینے میں علم لدنی ڈال دیا ہے۔ یہ ہے حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں سے وفاداری کی برکت۔ اسی لیے جو علم و کسب سے حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ قال قال اور قال قال کے جلوے ہوتے ہیں، لیکن جو علم فیضان نظر سے حاصل ہوتا ہے پھر وہاں حال کے جلوے رونما ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا بھی پریشان ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ علیہ نے علم کے جو موتی آج سے صدیوں پہلے بکھیرے تھے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے دانشوروں کی علم حیران ہے، یہ علم کے موتی بکھیرے کہاں سے تھے، کس انداز سے